أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ذالک یہ من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہیں نوحی ہے ہم وہی کرتے ہیں الیک تیری طرف وما کنت نہیں تھا تو لدیہم ان کے پاس اذ اجمعوا امرہم جب انہوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا تھا وہم اور وہ یمکرون سازش کر رہے تھے وما اور نہیں اکثر الناس لوگوں میں سے اکثر ولو حرصت اگرچہ آپ حریص ہی کیوں نہ ہوں بمؤمنین ایمان لانے والے وما تسألهم حال یہ ہے کہ آپ مانگتے نہیں ان سے علیہ اس خدمت کے اوپر من اجر کوئی بدلہ ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر ذکر ایک نصیحت للعالمین جہان والوں کے لیے یہود کے کہنے کے اوپر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کون تھے، ان کا قصہ کیا ہے، اور یہ کہ بنی اسرائیل کے کنعان سے مصر جانے کا سبب کیا بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اہل عرب اس قصے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور انجیل بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے کہ وہاں سے پڑھ کر کے لوگوں کو بتلا دیا ہو۔ جب لوگوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ ان کو بتلا دیا، سنا دیا۔ یہ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا؟ حال یہ کہ کسی انسان سے آپ نے سیکھا نہیں تھا، اور نہ تورات میں پڑھا تھا نہ انجیل میں پڑھا تھا، تو کس نے بتایا؟ اللہ رب العالمین ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے نوحی الیک، ہم نے اس کو تمہاری طرف وحی کیا۔ جس کی طرف وحی ہوتی ہے اس کو رسول کہتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت کی پر دلیل بھی ہے کہ لوگوں نے ایک سوال کیا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے کہ جب انہوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا تھا۔ برادران یوسف نے تنہا چھپ کر کے بیٹھ کر کے فیصلہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو لے جائیں گے اور اس کو کسی کنویں کے اندر پھینک کر کے آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ان کے پاس نہیں تھے کہ لوگوں کو بتلا دیا ہو کہ ہاں میں نے آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا، وہاں بھی نہیں تھے، نہ تورات اور نہ انجیل کے اندر پڑھا ہے اور نہ کسی انسان سے سیکھا ہے، تو آخر کس نے بتایا؟ اللہ رب العالمین نے بتائے۔ کس ذریعے سے بتائے؟ وحی کے ذریعے سے بتائے۔ جس کے اوپر وحی آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں، یہ واقعہ اور یہ واقعہ تمہیں بتلا دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت کی ایک دلیل ہے۔ اب تو تمہیں ایمان لے آنا چاہیے۔ وہم یمکرون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت بھی برادران یوسف کے ساتھ موجود نہیں تھے کہ جب وہ ایک سازش کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اتار لیا تھا اور ایک مینڈے کو، ایک جانور کو پکڑ لیا تھا، ذبح کر کے اس کا خون قمیص کے ساتھ لگا دیا، اور ایک فریب کر رہے تھے، جھوٹ بولنے کا پروگرام بنا رہے تھے کہ باپ کے پاس جائیں گے، جھوٹ موٹ کروائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی کو بھیڑیے نے کھا لی۔ حال یہ کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ان کے ساتھ موجود نہیں تھے، اور آپ ٹھیک ٹھیک لوگوں کو وہ واقعہ سنا رہے ہیں، تو آخر کس نے آپ کو بتلایا ہے؟
اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے، کس ذریعے سے بتلایا ہے، نوحی الیک، ہم نے اس واقعے کو، اس قصے کو تمہاری اوپر وحی کیا، جس کی پروئی ہوتی ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ لوگوں اب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت کو قبول کر لو، ایمان لے آؤ اور اپنے حوالے سے بہتری کا فیصلہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں خوش ہو رہے تھے کہ لوگوں نے ایک سوال کیا تھا، اس کا ٹھیک جواب دے دیا ہے، اب لوگ مومن ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے سوال کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے سوال کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تسلی دی۔ وما اکثر الناس، لوگوں میں سے اکثر نہیں ہیں، بمؤمنین، ایمان لانے والے، ولو حرصت، اگرچہ آپ کتنے ہی زیادہ حریص کیوں نہ ہو، اگرچہ آپ کی کتنی حرص کیوں نہ ہو کہ سارے مسلمان ہو جائیں، ساری دنیا مسلمان ہو جائے، سارے مسلمان ہونے والے نہیں ہیں۔ مسلمان تو وہی ہوتا ہے کہ جو حق کی طلب کرتا ہے، رجوع الی الحق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ضدی ہوتے ہیں، جو ہٹ درم ہوتے ہیں، جو متعصب ہوتے ہیں، جو پھنسانے کے لیے سوالات کرنا چاہتے ہیں، جو لاجواب کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو جبراً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ اس نبوت کے کام کے اوپر، دین کے کام کے اوپر، ایمان لانے کے اوپر کسی سے کوئی فیس نہیں مانگتے، کوئی بدلہ نہیں مانگتے۔ اگر کسی سے کوئی بدلہ مانگتے، کسی سے کوئی فیس مانگتے، پھر تو کوئی بدعت دور جاتا تو کوئی تک بن سکتی تھی، لیکن اب ویسے ہی دور بھاگتے ہیں، تو پھر ان کو بھاگنے دیجیے، ان کا اپنا نقصان ہوگا، آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ان کی حق میں تو یہی بہتر ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ اس کام کے اوپر، دین کے کام کے اوپر، نبوت کے کام کے اوپر آپ ان سے کوئی مفاد نہیں چاہتے، کوئی اپنا مطلب ان سے نہیں نکالنا چاہتے، بلکہ انہی کے بھلے کے لیے محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، انہی کو دوزخ کی آگ سے چھڑانے کے لیے محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک نصیحت للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ جہاں تک ان کے ایمان لانے اور ایمان نہ لانے کا تعلق ہے، تو وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا ہوگا، اس کو ایمان کی توفیق مل جائے گی، اور جو ضدی ہوں گے، متعصب ہوں گے، ہٹ درم ہوں گے، ابو جہل جیسے ہوں گے، ایسے لوگوں کو جبراً ہدایت نہیں ملا کرتی۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک نقطہ یہ آ جاتا ہے کہ قرآن محض قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ اگر محض قصوں کی کتاب ہوتی تو توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، یہاں آ کر کے یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو جاتا ہے، تو یہاں پہنچ کر کے یہ صورت ختم ہو جاتی، لیکن محض قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ اب لوگوں کو درس دیا جا رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے، جس کے اندر پہلی بات یہ بتلائی گئی کہ لوگوں یہ بات یاد کر لو کہ غیب جاننے والی اگر کوئی ذات ہے تو محض اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس کے پر وحی نازل ہوتی وہ رسول ہوتا ہے، اس کی سچی رسالت کو تسلیم کر لینا یہ بندے کے حق میں فائدہ مند ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی ہرس ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن دین کی ہرس ہو، اس بات کی ہرس ہو کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، دین کے اوپر چلنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کے راستے کے اوپر چلنے والے بن جائیں، قرآن و سنت سیکھنے والے بن جائیں، اس بات کی ہرس ہو تو یہ ہرس ایک اچھی ہرس ہے۔ اور ان آیات سے ہمارے سامنے نقطہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم نے بھی دین کا کام کرنا ہے، اسلام کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، غلبہ اسلام کا کام کرنا ہے، تو بغیر کسی مفاد کے، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، کسی سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے نہیں، دنیاوی اغراض اور لالچوں کے لیے نہیں، بلکہ محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے دعوت کا کام کرنا ہے۔ اور ایک نقطہ ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب ہم دعوت کا کام کریں گے، کچھ لوگ
حق کے راستے کی طرف آ جائیں گے دعوت سنتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ضدی ہوں گے، حق راستے کی طرف نہیں آئیں گے، تو مایوس نہیں ہونا ہے، ان کو پھر بھی دعوت دینی ہے اور اپنے دعوت کے کام کو جاری رکھنا ہے۔ ان آیات سے ایک نقطہ ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ قرآن ایک ذکر یاد دہانی، ایک نصیحت ہے۔ یہ قرآن کے قصے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، یہ ذکر ہے جو انسان کو یہ سبق یاد دلاتے ہیں کہ انسان تو دنیا کے اندر آیا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کا راستہ وہی سچا راستہ ہوگا کہ وقت کے حق نبی کے اوپر تو نے ایمان لانا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اس کے مشن کے اندر اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ نبی کا ساتھ دیا تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔